السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے ایمو اور میں ہوں کاشف محمود۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صامت نجا، رواہ الترمذی، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج میں آپ کے سامنے زبان اور خاموشی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں عرض کرتا ہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک ایسا عضو بنایا ہے کہ جس سے ہم دل کی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے محسوسات، مشاہدات اور تجربات کو بتا سکتے ہیں، اور وہ عضو زبان ہے۔ اگر اسے قابو میں رکھا جائے تو انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اور اگر اسی زبان کو فضول کاموں میں، غیبت، چغلی، فحش گوئی، گالم گلوچ اور طنز و تشنیع، تمسخر وغیرہ میں استعمال کریں گے تو پھر انسان کا وقار، عزت، اعتماد اور ذاتی حیثیت معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ کن کن جگہوں پر یہ سب سے ضروری، اہم اور توجہ طلب بات ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان کو خاموشی اختیار کی جائے۔ تو سنیے، خاموش رہیں آپ جب آپ حالت غصہ میں ہوں، غصے کی حالت میں ہوں تو اس وقت بالکل خاموش رہیں۔ جناب، آپ خاموش رہیں جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ آپ خاموش رہیں جب آپ نے کسی بات کی تحقیق نہ کی ہو۔ آپ خاموش رہیں جب آپ کے الفاظ بس کمزور کو ہی دبا سکیں، اس وقت آپ خاموش رہیں۔ خاموش رہیں جب سننے اور سیکھنے کا وقت ہو۔ آپ خاموش رہیں جب آپ کا دل کسی مقدس چیز کا مذاق اڑانے کو چاہ رہا ہو۔ جناب، خاموش رہیں جب آپ کی باتوں کا غلط مطلب لیا جائے۔ خاموشی اختیار کریں ایسی باتیں کرتے ہوئے جو آپ کی شرمندگی کا باعث بنے، اور خاموش رہیں جب جھوٹ بولنے کو من چاہے۔ جناب، خاموش رہیں جب آپ کے الفاظ کسی کی ریپوٹیشن خراب کریں۔ خاموش رہیں جب آپ کا بولنا کسی کا رشتہ یا دوستی ٹوٹنے کا سبب بنے، بالکل خاموش رہیں۔ خاموش رہیں جب آپ کو کچھ بول کر بعد میں پچھتانا پڑے، جب آپ کسی بات کو کئی بار کہہ چکے ہوں پھر بھی خاموش ہو جائیں، جب آپ کے الفاظ کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنے تو بالکل خاموش رہیں۔ اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان روزانہ بیدار ہوتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان، ہمارے معاملات میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے معاملات میں اللہ سے ڈرنا، بے شک ہمارا تیرے ساتھ گہرا ایک تعلق ہے، اس لیے کہ اگر تو درست رہی، یہ ہاتھ، پاؤں، باقی سارے اعضاء زبان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو درست رہی تو ہم سے صادر ہونے والے اعمال بھی درست رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی رہی، ٹیڑھا پن اختیار کیا، کج روی کا شکار ہو گئی تو ہم سے صادر ہونے والے اعمال بھی گناہ بن جائے گے۔ تو پتہ چلا کہ زبان مدار ہے، دار و مدار ہے۔ زبان کا صحیح استعمال اگر ہوا، درست استعمال ہوا تو باقی اعضاء سے نیک اعمال ہی صادر ہوں گے، اگر زبان کا غلط استعمال ہوا تو باقی اعضاء سے بھی برے اعمال، گناہ سرزد ہوں گے۔ جو شروع میں نے آپ سے حدیث مبارکہ آپ کو سنائی، من صامت نجا، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے خاموشی اختیار کی
وہ نجات پا گیا۔ من سوامتا نجا، جس نے بری بات کہنے سے یا کوئی ایسی فحش گوئی کہنے، گالم گلوچ، کوئی بھی بری بات کہنے سے خاموشی اختیار کی، وہ نجات پا گیا۔ تو نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم بری بات سے باز آ جائیں، فحش گوئی سے باز رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔